الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اے مصطفیٰ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، احدیت ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر قسم کے حلول سے پاک ہے. جو شخص حلول کے عقیدہ پر ایمان رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. حلول کا مطلب ہوتا ہے کسی صفت کا کسی چیز میں حل ہونا. جیسے پانی میں چینی حل ہوتی ہے، حلول کی ہوتی ہے. خوشبو پھول کے اندر حلول ہوتی ہے. زیتون کا تیل زیتون کے پھل میں حلول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات، ذاتی صفات، کمالاتی صفات، اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کسی انسان میں، حتیٰ کہ انبیاء رسولوں میں بھی حلول نہیں ہے. یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، جیسا کہ پیچھے بھی میں بیان کرتا رہا ہوں، اس نے اپنی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے تخلیق کی ساری کائنات. اسے ہم کہتے ہیں یہ ساری تخلیق جتنی بھی کائنات کی ہوئی ہے ہمیں نظر آتی ہے، یہ مظہر ذات ہے، اس کا اظہار کرتی ہے، اس کی صفات کو اظہار کرنے والی ہے، حلول سے نہیں، اس کے حکم سے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے: کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا. تو مخلوق اس کی صفات کی پہچان ہے. عبادت کے وہی لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. صفات میں اس کا ظہور ہے، اس کا تو عبادت میں بھی اس نے کہیں سے ظہور نہیں کیا. عبادت کے لائق وہی ہے. یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، اور یہی قل هو اللہ احد ہے. بہرحال یہ ایک ٹاپک چونکہ مشکل بھی ہے، لمبا بھی ہے، سمجھ بھی جلدی نہیں آتا، اسی لیے لوگ ایک دوسرے پہ مشرک کے، کافر کے فتوے بھی داغتے ہیں. بہرحال اس ٹاپک کو میں پیچھے بھی بیان کرتا ہوں، آگے بیان کروں گا انشاءاللہ توحید کو. لیکن اس وقت جو ٹاپک چل رہا ہے ہمارا وہ ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر پرویز کی الزام تراشی کہ ابن عربی حلول کے قائل تھے. اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو مختصر سی بتائی ہے. تو تصوف کے بارے میں پرویز صاحب کی جو تحریر ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، وہ تو لکھا ہی ہے، سب کو پتہ ہے. شفاعت اور معجزات کے متعلق جس کا انداز فکر صریحاً منفی ہو، اسے تصوف کے بارے میں نیک نیتی کی کیا انسان امید رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. البتہ پرویز صاحب نے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا ہے کہ وہ حلول کے قائل تھے، یعنی انڈائریکٹ مشرک کا فتویٰ دیا ہے، اس کا
الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، افطرا پر بازی کی ہے، جھوٹ گھڑا ہے، تو یہ بھی پڑھ کر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایک تو انہوں نے ابن عربی کو پڑھا ہی نہیں ہے تاکہ انہیں کچھ سمجھ آتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلول کا عقیدہ بدیہی طور پر کفر دکھائی دیتا ہے، اس لیے وہ تو عام طور پر مستور رہا، لیکن اسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مغالطہ آفرین شکل میں پیش کر دیا۔ یہ پرویز صاحب لکھتے ہیں، ان کی کتاب دیکھیے تصوف کی حقیقت از غلام احمد پرویز، پیج 79، مطبوعہ لاہور۔ عزیزان گرامی قدر، ان ٹاپک سے ہمارا کوئی سروکار زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر، اس لیے بات کرنا ضروری ہے۔ فروئی مسائل میں لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر شخص کو یہ تبلیغ کی جاتی، بھئی تم 5 وقت کی نماز پڑھو، سال میں ایک ماہ بھر روزے رکھو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے، جو مال تمہارے پاس 1 سال تک استعمال نہ ہو اس پہ زکوٰۃ ادا کرو خوش دلی سے، اور پیسے ہو جائیں تم اپنا خرچہ آنے جانے کا کر سکو، زندگی میں ایک بار حج کرو، توحید کا علم بلند رکھو، اس کو سمجھو۔ یہی انبیاء کا سبق تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ سبق نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، سبق ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر بھی بات کرنی پڑتی ہے۔ پرویز صاحب نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو حلول کا قائل کہا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، کہ یہ حلول کے قائل تھے، جیسا کہ ان کی عبارت سے آپ نے بات سنی کہ ابن عربی جو ہیں حلول کے قائل تھے، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے ابن عربی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب محض پرویز صاحب کی الزام تراشی ہے، اور پیچھے ان کے اور کوئی نیت ہوگی کہ وہ لوگ جو تزکیہ نفس کیے ہوئے ہیں یا کر رہے ہیں، اور جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوا ہے، متقی ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ کے زمرے میں آتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ ہو، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ایسا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ابن عربی کے حوالے سے کسی ایسی عبارت اور نظریہ کا حوالہ بھی نہ دے سکے، اور حوالے کے بغیر کسی بات کو اہل علم تسلیم نہیں کیا کرتے۔ چلو عام آدمی تو ان کا جال میں پھنس جائے گا، یہی کہوں گا نا، لیکن اہل علم، جب تک اہل علم جو ہیں وہ نہیں مانتے تو کیسے مانے؟ بغیر حوالہ، بغیر دلیل کے، قرآن حدیث کی کیسے مانیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر جو سادہ لوگ ہیں یہ مان بھی جائیں، بفرض مان بھی جائیں، تو وہ پوچھیں گے تو صوفی لوگوں سے نا، چونکہ جو بظاہر عالم ہے، جو فرقہ واریت اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، فرقہ واریت میں سے، وہ تو ان ٹاپکس میں بات ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو اپنی ایک جماعت کا ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، لوگوں کو ادھر ہی رکھتے ہیں۔ ہاں، صوفی لوگ جو ہیں، نا، داؤد تائی، ابو القاسم گرگانی، ذنون مصری، پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت علی حجویری، شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے اپنے نفس مارا کو مارا ہوا ہے نا، وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، ایسے نہیں خام کا شور کرتے نا۔ تو جب شخص کوئی جس کو سادہ لوگ ہے ابن عربی کے پیروکار کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں، جب بتا دیتے ہیں تو بندہ ان کا تو جال سے نکل گیا۔ تو اہل علم بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کیا کرتے، اور انہوں نے تو ابن عربی کو پڑھے نہیں ہے، جیسا کہ پرویز صاحب نے ابن عربی کا کوئی حوالہ دیے بغیر ہی کہہ دیا جی یہ تو خلول کے قائل تھے۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔
تو حلول کا قائل کہنے کے پردے میں ان کی تکفیر کی، یعنی انہیں مشرک کہا، انہیں کافر کہا۔ انشاءاللہ تعالی وقت پورا ہوا ہے۔ پرویز صاحب کے رد میں ابن عربی کی جو عبارت ہے مع ترجمہ انشاءاللہ تعالی میں کل پیش کروں گا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ ابن عربی جو حلول کے قائل نہیں تھے، ان پہ محض الزام تراشی ہے۔ پھر انشاءاللہ مسئلہ وحدت الوجود اور پرویز صاحب اس طرح کے ہم تھوڑے تھوڑے ٹاپک لے کے گفتگو کریں گے، تاکہ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو محسوس کرنا۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے نا، یہ احسان کیا ہے؟ حدیث ہے یہ بہت ساری لمبی حدیث ہے، یہ طویل ہے۔ اس میں سے ایک، جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ احسان مصطفیٰ کیا ہے، آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم یہی تصور کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔